گریٹر اقبال پارک کیس، اب تک کی اپڈیٹس۔ ٹک ٹاکر عائشہ بیگ کو دھمکی آمیز کالز ملنے کے بعد حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا۔ گھر پر پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے۔ عائشہ کے سب سے قریبی دوست ریمبو کو شامل تفتیش کر لیا گیا۔ مینار پاکستان واقعہ میں 300 افراد سے پوچھ گچھ کر لی گئی۔ 70 افراد کی شناخت ہو چکی ہے اور 66 کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ 40 ملزموں کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ گریٹر اقبال پارک واقعہ کے خلاف مینار پاکستان کے سائے میں سول سوسائٹی اور مختلف NGOز کے ممبران کا احتجاجی مظاہرہ۔ عوامی مقامات پر مردوں کے داخلے پر پابندی عائد کی جائے، بختیار بھٹو کا مطالبہ۔ ٹک ٹاکر عائشہ بیگ کو بھی گرفتار کیا جائے، ہمارے بچے بے گناہ ہیں، گرفتار لڑکوں کے والدین کا حکومت سے مطالبہ۔ گرفتار شدہ لڑکوں نے جب پولیس کو تصویر کا دوسرا رخ دکھانا شروع کیا، یا یوں کہہ لیں کہ ٹک ٹاک سٹار عائشہ کا کچا چٹھا کھولنا شروع کیا، تو پولیس کو تفتیش آگے بڑھانے کے لیے عائشہ سے بھی کچھ ناپسندیدہ سوال کرنا پڑے، جن سے عائشہ کافی سٹپٹا گئی۔ لہٰذا تازہ ترین خبروں کے مطابق عائشہ نے پولیس سے کہا ہے کہ وہ اس مقدمہ کی پیروی نہیں کرنا چاہتی۔ 2 دن پہلے تک سوشل میڈیا کے اکا دوکا لوگوں نے اس واقعہ پر اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا، مگر جب ایک کے بعد دوسرا جھوٹ بے نقاب ہو رہا ہے تو اب یوٹیوبرز کی اکثریت واقعہ کے متعلق اپنے خدشات، شبہات اور تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، اور یوں یہ معاملہ کافی مشکوک ہو چکا ہے۔ ناظرین، ہم نے بھی اس معاملے کو کافی گہرائی سے دیکھا ہے اور کچھ اہم سوالات پیدا ہوئے ہیں جن کے تفتیشی ٹیموں کو جوابات تلاش کرنا ہوں گے تاکہ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ سکیں۔ سوال نمبر 1، عائشہ بیگ نے سوشل میڈیا پر میٹ اپ کی اناؤنسمنٹ اپلوڈ کی تھی، اس واقعہ کے بعد اس کو ڈیلیٹ کیوں کیا گیا؟ سوال نمبر 2، عائشہ بیگ نے بقائمی ہوش و حواس FIR درج کرائی تو پھر اپنے گھر کا ایڈریس غلط کیوں لکھوایا؟ کیا اس نے پولیس کو بھی بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے؟ سوال نمبر 3، عائشہ اپنے خصوصی دوست ریمبو کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر گریٹر اقبال پارک گئی، اس کو پہلے سے 400 افراد نے میٹ اپ میں شرکت کی کنفرمیشن دے دی ہوئی تھی، لہٰذا اسے اتنے بڑے ہجوم کے درمیان کسی ناخوشگوار واقعہ یا کسی تخریبی یا دہشت گردانہ کارروائی کا کوئی خدشہ نہیں تھا۔ اس نے ہجوم کو ایک فاصلے پر رکھنے کے لیے کیا انتظامات کیے تھے؟ کیا اس نے اس اجتماع کی بابت پارک کی انتظامیہ سے کوئی اجازت نامہ حاصل کیا تھا یا سیکیورٹی کے لیے پولیس سے ریکویسٹ کی ہوئی تھی؟ کیا اس کے پاس اپنے ذاتی گارڈز بھی تھے؟ سوال نمبر 4، عائشہ کا دوست ریمبو سارے ناخوشگوار واقعہ میں کہاں تھا؟ اس نے اب تک پولیس کی کیا مدد کی ہے؟ سوال نمبر 5، عائشہ کو جن افراد نے سوشل میڈیا پر میٹ اپ میں شرکت کی کنفرمیشن کی تھی، ان کی IDs اس کے اکاؤنٹ میں سیو ہیں، پھر اس نے اپنا موبائل پولیس کو کیوں نہیں دیا یا ان افراد کے نام اور تصاویر کیوں نہیں دیں؟ سوال نمبر 6، عائشہ جن لڑکوں کے ساتھ کام کرتی ہے وہ اس کے رشتہ دار نہیں ہیں، اس نے ان لڑکوں کے بارے میں کبھی اپنے والدین کو کیوں نہیں بتایا کہ والدین کو کسی کا نام تک معلوم نہیں؟ سوال نمبر 7، عائشہ بیگ نے اپنے خصوصی دوست ریمبو کے ذریعے صرف ڈیلی پاکستان کو انٹرویو دیا، اس کے بعد بے شمار چینلز اور یوٹیوبرز نے انٹرویوز کے لیے رابطہ کیا، مگر وہ انٹرویو دینے سے گریزاں کیوں ہے، حالانکہ اسے اپنی شناخت یا شکل چھپانے کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے؟ سوال نمبر 8، عائشہ بیگ کے ساتھ اس وقت اور بھی لڑکیاں موجود تھیں، مگر بکھرے ہوئے ہجوم میں سے کسی نے بھی ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا، صرف عائشہ کو کیوں نشانہ بنایا گیا؟ سوال نمبر 9، کیا یہ درست ہے کہ عائشہ بیگ جس قسم کا کنٹینٹ سوشل میڈیا پر بناتی ہیں، حملہ کرنے والے تماشائی بھی اسی کماش کے تھے؟ سوال نمبر 10، گریٹر اقبال پارک کے گارڈز کا کہنا ہے کہ ہم نے ہجوم کی جانب سے متاثرہ لڑکی عائشہ کے ساتھ ہلڑ بازی کو دیکھ کر اسے ان کے چنگل سے چھڑا کر پارک سے باہر کیا اور گھر چلے جانے کا مشورہ دیا، مگر وہ کچھ ہی دیر بعد دوبارہ ان بکھرے ہوئے لڑکوں میں آ گئی۔ عائشہ نے ایسا کیوں کیا؟ ناظرین، آپ بھی ان سوالات کے بارے میں سوچئے اور پھر اندازہ کیجئے کہ یہ واقعہ
کیوں ہوا، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، عائشہ کا کیا رول تھا، اس کے ساتھیوں اور دوستوں نے کیا رول ادا کیا، اور پھر اس واقعہ کے رونما ہونے کے بعد ایف آئی آر درج کرانے میں اتنی تاخیر کیوں کی گئی، اور کیا اس واقعہ کا کوئی نفسیاتی اثر بھی عائشہ پر پڑا ہے یا وہ یوں ہی اپنے معمولات کے کام میں مصروف ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی ہے، انشاءاللہ اس واقعہ کی مزید اپڈیٹس بھی پیش کرتے رہیں گے۔